اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، خاص کر وہ بچے جو 8ویں کلاس میں زیر تعلیم ہیں، کو میرا پیار بھرا آداب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا مزاج آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، پچھلی 2 کلاسوں میں ہم نے پڑھا کہ جابر بن حیان جو ہمارا موضوع درس تھا، اور آج بھی ہمارا موضوع درس جابر بن حیان ہی ہے۔ آج ہم انہی کے بارے میں جو سبق کے آخر پر جو کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ جابر بن حیان ایک مشہور معروف سائنسدان ہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنی کتاب کی طرف نظر رکھیں اور وہاں پر جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ آپ کے ہاں ارسال کی جائے گی۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، پہلا سوال ہے جابر بن حیان کون تھا؟ چونکہ یہاں گرامر میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر اصل میں سوال ہونا چاہیے تھا جابر بن حیان کون تھے۔ بہرحال اس کا جواب میں نے لکھا، آپ بھی لکھو، آپ میری آواز کو بھی قلم بند کیجئے۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا علمی کیمیا گر تھا، یعنی انہوں نے علمی کیمیا کو ایجاد کیا۔ یا آپ اس کا مختصر جواب اس طرح لکھیں، جابر بن حیان علمی کیمیا کا موجد ہے۔ جابر بن حیان علمی کیمیا کا موجد ہے۔ میں ایک بار پھر اس سوال کا جواب دہراؤں، جابر بن حیان دنیا کا پہلا علمی کیمیا گر تھا، یعنی انہوں نے علمی کیمیا کو ایجاد کیا۔ یا آپ اس کا مختصر جواب لکھیے، جابر بن حیان علمی کیمیا کا موجد ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اب دوسرا سوال ہے کہ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ جواب لکھیے، جابر بن حیان کی ابتدائی تعلیم دیہات میں ہوئی، اور ماں نے انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوفہ بھیجا، اور وہیں پر انہوں نے مروجہ تعلیم حاصل کی، کیونکہ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ تیسرا سوال آپ لکھیے، جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتا تھا؟ آپ جواب لکھیے، جابر بن حیان کا نام جابر تھا اور وہ علمی کیمیا کا ماہر تھا۔ اس نے علمی کیمیا کے تجربات اور ان کے اصول اور قواعد مرتب کیے، اور ہر روز وہ علمی کیمیا کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس کا چوتھواں سوال ہے، جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ اور کہیں آپ کو ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا کیوں کی، اور میں یہاں پر لکھا اور کیوں کی۔ آپ جواب لکھیں، خلیفہ ہارون رشید جابر کے وقت بغداد کا خلیفہ تھا، انہوں نے ہی جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، اور کیوں دی اس کا آپ جواب لکھیے، اور انہوں نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، کیوں دی؟ تاکہ
میرے عزیز طالبات، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس نے اس کی خوب پذیرائی کی، اور اس کی خوب پذیرائی کی، یعنی انہوں نے ان کو پذیرائی کے ساتھ ساتھ انعامات و اکرامات سے بھی نوازا، اور ساتھ ساتھ ان کو انعامات سے بھی مالا مال کیا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، دوسرے پارٹ میں ہم جابر بن حیان کے متعلق جو دیگر سوالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ باقی والسلام۔